اسی طرح ذراتی ذکر یہ المنتقى ہے علامہ باجی کی، ان کی سن وفات 494 سن ہجری ہے، 494۔ یہ موطا امام مالک کی شرح ہے، یہ موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس کے اندر یہ خود ایک سوال کرتے ہیں، مسئلۃ وَهَلْ يَدْعُو فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، کیا پہلے تشہد میں دعا مانگی جائے گی؟ تو اب یہ علامہ باجی خود اس کا جواب دیتے ہیں، فی المجموعۃ من روایت علی بن زیاد عن مالک، کہتے ہیں جو امام مالک کے شاگرد تھے علی بن زیاد، علی بن زیاد کی سن وفات 183 سن ہجری، ان کا نام تھا علی بن زیاد طرابسی، ان کی سن وفات 183 سن ہجری ہے، یہ امام مالک کے شاگرد تھے۔ تو کہتے ہیں جو ان کی روایات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیسا بعد التشہد الاول، لیسا بعد التشہد الاول موضع للدعاء، کہتے ہیں پہلے تشہد کے بعد دعا مانگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یعنی پہلے تشہد کے بعد کوئی بھی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ وقال عنہ ابن نافع لا بأس ان يدعو بعدہ، اور امام نافع جو ہیں یعنی عبداللہ بن نافع صاعغ، یہ ان کی سن وفات 206 ہجری ہے اور یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دونوں جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا کہ جو باقی مالکی حضرات تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی، جبکہ علامہ باجی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں امام مالک سے دونوں روایات کیا ہیں موجود ہیں، اور دونوں روایات میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ مانگ لی جائے گی، ایک روایت میں نہیں مانگی جائے گی۔ اب یہ جو علامہ باجی ہے یہ دونوں یعنی پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی، اس جو یہ علی بن زیاد نے امام مالک سے یہ جو روایت نقل کی ہے اس کی بھی وجہ بیان کریں گے، اور دوسرے پہلے تشہد کے اندر دعا جو مانگی جائے گی اس میں جو ابن نافع کا کی روایت کی جو وجہ وہ بھی بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں وجہ روایت علی بن زیاد، علی بن زیاد کی روایت کی جو وجہ ہے اس کی جو علت ہے کہ یعنی علی بن زیاد نے یہ کہا تھا امام مالک یہ کہتے ہیں پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی، یہ کہتے ہیں انا آخر التشہد الاول لما کان مشبہا لأولہ فی انہ لیس بمنتہى العبادت ولم یشرع لیستدرک فیہ ما فات منہا لم یکن موضعا للدعاء کاولہ، کہتے ہیں علی بن زیاد کی روایت کی جو وجہ ہے یعنی علی بن زیاد نے جو یہ کہا ہے کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی، وہ اس لیے کہ بے شک جو پہلے تشہد کا جو آخر ہے، جو پہلے تشہد کا جو آخری حصہ ہے وہ اپنے اول کے کیا ہے مشابہ ہے، اپنے اول کے مشابہ ہے، اس بات میں کہ یہاں عبادت کی انتہا نہیں ہو رہی، جیسے تشہد سے پہلے یعنی اتحیات پڑھنے سے پہلے عبادت کی انتہا نہیں ہو رہی، چاہے انسان 4 رکعت جب نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اب وہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو جس طرح پہلے تشہد کے اندر عبادت ختم نہیں ہو رہی، اب اس نے تیسری رکعت پڑھنی ہے، اب اس نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب پہلے تشہد کا جو آخر ہے وہ اول کے کیا ہے مشابہ ہے، یعنی تحیات سے پہلے والے حصے کے سارے کیا ہے وہ مشابہ ہے، اس بات میں کہ یہاں عبادت کیا ختم نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس تشہد کے اندر مشروع ہے اس چیز کا استدراک کرنا جو فوت ہو چکی ہے نماز میں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو پہلا تشہد ہے اس کے اندر ایک تو عبادت ختم نہیں ہو رہی، یہاں عبادت کا اینڈ نہیں ہو رہا، اور دوسرا شریعت نے پہلے تشہد کے اندر ہمیں نماز کے اندر کوئی چیز رہ جائے تو پہلے تشہد کے اندر اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ آخری تشہد کے اندر پورا کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر سجدہ سہو ہے تو ظاہری بات ہے وہ پہلے تشہد میں تو نہیں کرے گا نا، وہ آخری تشہد کے اندر کرے گا، تو یہ شریعت نے کہتے ہیں یہ ہمیں آخری تشہد کے اندر کیا کیا ہے اس چیز کا اختیار دیا ہے، جبکہ پہلے تشہد کے اندر اس چیز کا اختیار نہیں دیا۔ جب پہلا تشہد وہاں عبادت بھی ختم نہیں ہو رہی، اور پہلے تشہد کے اندر جب نماز میں سے کوئی چیز رہ جائے
تو اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو بھی پہلے تشہد کے اندر نہیں ہوتا، تو لہٰذا لم یکن موضعا للدعاء کا اول ہی، تو لہٰذا یہ جو پہلا تشہد ہے یہ دعا کی بھی جگہ نہیں ہے اپنے اول کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، جیسے اول کے اندر دعا نہیں مانگی یا تحیات سے پہلے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اور پھر امام جو مالکیوں کا جو مذہب میں نے آپ کے سامنے موقف جو بیان کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے درمیان، سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کے اندر رکوع میں ان جگہوں پر دعا نہیں مانگی جا سکتی، تو لہذا کہتے ہیں اس تشہد کے اندر بھی، پہلے تشہد کے اندر بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ ذاتی ذکر علی بن زیاد کی عبادت کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ علی بن زیاد کی روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے جو یہ کہا ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا جو تشہد ہے وہاں عبادت ختم نہیں ہو رہی، جب وہاں عبادت نہیں ختم ہو رہی، جب عبادت ختم ہوتی ہے تو عبادت کے اختتام پر دعا مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح پہلا تشہد جو ہے اس کے اندر ابھی نہ کوئی پہلا تشہد بھی ہمیں شریعت نے اس بات کی، ہمیں شریعت نے اختیار نہیں دیا کہ پہلے تشہد کے اندر آپ سجدہ سہو کر لیں، اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو آیا ہے تو آپ پہلے تشہد میں ادا کر لیں۔ کہتے ہیں جب یہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی تشہد سجدہ سہو بھی یا کوئی چیز رہ جائے وہ آخری تشہد کے اندر کیا ہے مشروع ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلا سجدہ رہ گیا تو اب وہ آخری، اگر کسی بندے نے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرنے تھے، اس نے ایک سجدہ کیا، اب اس کا ایک سجدہ رہ گیا، تو شریعت نے ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر اس نے ایک آخری سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ کرنا ہے جو اس کا رہ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ آخری تشہد کے اندر آخری سجدوں میں جا کے وہ کیا کرے گا، پہلے سجدوں میں وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں جب پہلے سجدوں کے اندر یعنی پہلی تشہد کے اندر یہ تمام چیزیں مشروع نہیں ہیں، تو لہٰذا پہلے تشہد کے اندر دعا پڑھنا بھی کیا ہے مشروع نہیں ہے۔ ہمیشہ دعا کیا ہوتی ہے، وہ عبادت کے اختتام پر ہوتی ہے۔ یہ حضرات ذوالفقار کیا ہے، یہ علامہ باجی نے علی بن زیاد نے جو امام مالک سے روایت نقل کی کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے، اس کی وجہ بیان کی۔ اب حضرات ذوالفقار جو علامہ باجی جو ہیں وہ ابن نافع کی جو روایت ہے، جس میں ابن نافع یہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ روایت ابن نافع، کہتے ہیں ابن نافع کی روایت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کی جو علت ہے یہ وہ کیا ہے کہ ابن نافع کی جو روایت ہے کہ پہلے تشہد میں امام مالک یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی جو وجہ وہ یہ ہے انہو آخر التشہد فی الصلاۃ، یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر تشہد کا آخری حصہ ہے، یعنی جو پہلا تشہد ہے یہ نماز کے اندر تشہد کا آخری حصہ ہے، التحیات عبد و رسول تک پڑھ کے یہ بالکل آخری حصہ ہے۔ فلم یمنع فی الدعاء، اور آخر کے اندر دعا کرنا کیا ممنوع نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں بھی کیا ہے دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی التحیات، شریعت نے التحیات عبد و رسول تک پڑھنے کا ہمیں کیا کیا اختیار دیا ہے، اور یہ بالکل یہاں جا کے التحیات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ ابن نافع کی روایت کی جو وجہ بیان کریں، کہتے ہیں یہاں جا کے التحیات کا اختتام ہو جاتا ہے، بالکل التحیات یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد کہتے ہیں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اصل ذالک التشہد الثانی، پہلے تشہد میں دعا مانگنے کی جو اصل ہے وہ تشہد ثانی ہے، یعنی جس طرح تشہد ثانی کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح پہلے تشہد کے اندر بھی کیا کی جا سکتی ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ برکیف حضرات ذکر یہ علامہ باجی نے جو امام مالک سے ان کے 2 شاگردوں نے امام مالک کے حوالے سے جو اقوال نقل کیے، علامہ باجی نے ان دونوں کی کیا کی وجہ بیان کی۔ لیکن حضرات ذکر یہ یاد رکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو امام مالک کے باقی شاگرد تھے انہوں نے یہی لکھا، مختار مشہور موقف یہی ہے کہ پہلے تشہد کے اندر جو ہے وہ دعا اور درود پاک نہیں مانگی جا سکتی۔ حضرات ذوالفقار یہ یاد رکھیں